کینسر سے ڈرنا نہیں، کیونکہ اگر آپ ڈر گئے تو پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خوف نکالنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ کینسر کیا ہے، اس سے بچنا کتنا آسان ہے۔ جن لوگوں کو زندگی میں مشکلات نہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کو بہت مشکلات ہوں وہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ آپ کو سب کچھ دے دے نا تو انسان شدید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو زندگی میں مشکلات نہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کو بہت مشکلات ہوں وہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ آپ کو سب کچھ دے دے نا تو انسان شدید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے زندہ رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ اس کی خواہشات، چاہے وہ آپ کی ذاتی خواہشات ہیں، چاہے وہ آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ ہے۔ بچہ کالج میں چلا جائے، یونیورسٹی میں پہنچ جائے، ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ کی سالگرہ آ رہی ہے، والدین کو حج کے لیے بھیجنا ہے، یہ خواہشات نہ ہو تو انسان انتہائی ڈپریس ہو۔ اور اگر آپ کو زندگی میں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو نئی خواہشات پیدا ہوں تو سمجھیں کہ اللہ آپ کو جینے کی نئی امنگ دے رہا ہے، اور جب خواہشات پوری نہ ہوں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہماری ایک بہت امیر فیملی تھی پاکستان کی، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، سہگل فیملی، ان کے ہاں سوسائڈ ریٹ کافی ہائی تھا امنگ دا فیمیلز۔ ان سے جب انٹرویو کیا گیا تو ان کی فیمیلز نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب صبح اٹھتی ہیں تو دل میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کرنے کے لیے، کیونکہ سب کچھ ہو چکا ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، پیسہ بھی ہے، میک اپ بھی ہے، ہالیڈیز بھی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اب جینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک جینے کے لیے نئی نئی امنگ پیدا ہوگی، اگر نہیں ہے تو پیدا کریں امنگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسلمان کے لیے لازم ہے کہ روزانہ ایک نئی چیز سیکھے، اور مسجد اگر ایک رستے سے جاتا ہے تو واپس دوسرے رستے سے برنگ چینج ان یور لائف، لک فار نیو تھنگز، لرن نیو تھنگز، نئی نئی خواہشات پیدا کریں، نئے نئے گولز مقرر کریں۔ اور ہمارا گول کلنگ کینسر کائنڈلی کا یہ ہے کہ کینسر کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے، اور کینسر کے رسک کو 5% سے کم پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ کینسر کا رسک انسانی اسپیشیز کے لیے، انسانی نسل کے لیے 5% سے کم ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے انسانی آبادیاں بھی ہیں، ایسی قومیں ہیں جن میں یہ 1% سے بھی کم ہے۔ مثلا کینیڈا کے شمال میں ان کو فرسٹ نیشنز کہتے ہیں، نیٹو امریکنز جو ہیں، کسی زمانے میں انہیں ایسکیموز کہتے تھے، ان میں کینسر کا رسک 1% سے کم ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کی خوراک میں پھل اور فروٹ نہیں ہے، وہ برفانی علاقے میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ کینیڈا کے شہروں میں آ کے بستے ہیں تو 2 نسلوں کے اندر ان کا کینسر رسک 30% سے تجاوز کر جاتا۔ تو کینسر از اے ریئرٹی۔ کینسر سے ڈرنا نہیں، کیونکہ اگر آپ ڈر گئے تو پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کو خوف نکالنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، جو کہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کلنگ کینسر کائنڈلی کے یوٹیوب چینلز ہیں، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، تمام میڈیا پہ ہم انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ کینسر کیا ہے، اس سے بچنا کتنا آسان ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، اس کے رسک کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ۔ مثلا اگر گردے کا کینسر ہو یا مثانے کا کینسر ہو تو پیشاب میں خون آتا ہے، لیکن عموماً یہ خون اتنا کم ہوتا ہے کیونکہ کینسر ابتدا میں بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ کو اس خون کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایسی ٹیسٹنگ کٹس ہیں جس سے آپ پیشاب کا ٹیسٹ کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پیشاب میں خون آ رہا ہے یا نہیں۔ ضروری نہیں کہ جب بھی کسی شخص کے پیشاب میں خون آئے تو کینسر ہی ہوگا، وہ پتھری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کینسر از اے پاسبلٹی۔ اسی طرح بڑے پیشاب کے اندر خون آنا، دیٹ از اے پاسبلٹی آف کینسر، اور اس کے لیے ٹیسٹنگ کٹس ہیں جو کہ میں اس دفعہ بھی لے کے آیا ہوں، ہر دفعہ لے کے آتا ہوں۔